ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ میں بڑے دنوں سے کہے چلے جا رہا ہوں یار اس ملک میں نا بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی جانب چیزیں پازیٹیو سمت میں بڑھ رہی ہیں، لیکن صرف میں نہیں بڑھ رہی ہیں یا بڑھنی چاہیے لیکن بڑھ بھی رہی ہیں۔ اس کے لیے میرے پاس آئی ہیو آرگومنٹس نا، آپ پہلے کلیئر کریں۔ بڑھ رہی ہیں پہ آپ کا زور چاہیے بھی اور ہیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، دونوں میں سے ایک بات ہیں بڑھ رہی ہیں۔ I have some arguments and evidence as well۔ سر دیکھیں کئی لوگ آپ جیسے سمجھدار اور کئی سیاسی اور غیر سیاسی سمجھدار بالکل نہیں طبقہ یہ تو چاہتا ہے نا کہ اس ملک میں جو سیاسی عدم استحکام اور ایک انسرٹینٹی والی سچویشن وہ ختم ہو، ایک استحکام آئے، چیزیں سیٹل ہوں، چاہتے تو ہیں نا لوگ کہ چیزیں سیٹل ہوں، بالکل مطلب کہ معاملات آگے بڑھ سکیں۔ اب اسی طرح کی ایک پریکٹیکل کوشش کی ہے فواد چودھری صاحب نے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے نام سے۔ انہوں نے ایک تمام جماعتوں کا اکٹھ کیا کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے اور تمام جو اختلافات ہیں ان کو بھلایا جائے۔ اس کا باقاعدہ اعلامیہ بھی میرے سامنے موجود ہے۔ اٹس اے پازیٹیو سائن کہ کہیں نہ کہیں سیاسی بیٹھک ہوئی تاکہ سیاسی بڑے بیٹھ کے اس ملک میں سیاسی استحکام لا سکے۔ ویری نائس، ویری گڈ۔ یہ بتائیے کہ جب میرے بھائی فواد چودھری صاحب جو ہیں یہ وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے، ہاں تو کتنے کٹ کیے تھے ان صحافیوں سے جو ان پہ کرٹیسزم کرتے تھے یا کہتے تھے کہ آج کل یہ ماڈل فیل ہو گیا، انہیں نکال دو۔ وہ کہتے ہی ماڈل فیل ہو گیا۔ اس کے باوجود میں ان کی نیت پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ مزے کے آدمی ہیں، فارغ بیٹھ نہیں سکتے، آئیڈیا مین ہیں، ان کے ذہن میں اچھے خیالات آتے رہتے ہیں، اور اچھے خیالات آتے رہنا ایک توانا ذہن کی بات ہے۔ اب مجھے آپ مشترکہ اعلامیہ بعد میں سنائیے گا، صرف یہ بتائیے گا نہیں وہ آپ مجھے کیا آپ اس کے بہت ہی اہم نکات کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو بیان کر دیں مجھے۔ نہیں پڑھ لیا آپ نے، تو لوگوں نے بھی پڑھ لیا ہے کہ ملک میں سیاسی سرگرمیوں میں پابندی ختم ہونی چاہیے، میڈیا پر پابندی ختم ہونی چاہیے، سیاسی جو اسیران ہیں پر پابندی ہے ان کے بقول ہے، ان کے زمانے میں اینکرز پر ان کے زمانے میں نہیں تھی، آپ انہی متاثرین میں نہیں، یہ ان کا مطالبہ ہے سیاسی اسیران کی رہائی ہونی چاہیے۔ ان کے زمانے میں نہیں تھے، تو یار ان سے غلطیاں ہوئیں تو وہ کہہ نہیں رہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں لکھا ہے کہ جو غلطیاں ہم نے اپنے دور اقتدار میں کی تھی وہ موجودہ حکومت دہرا رہی ہے۔ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کہہ رہے، لیکن وہ اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں یہ سب ہونا چاہیے تاکہ سیاسی استحکام آ سکے۔ جب ہم اقتدار میں نہ ہوں تو وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو اب ہم مطالبہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی۔ یہ نہیں کہا انہوں نے، مطلب یہ کہ یہ ایک پہلی کوشش تھی سیاسی جماعتوں کو بٹھانے کی۔ اب یہ کہ میں کیونکہ وہ تمہیں شاید یعنی کہ پتہ ہے میرے ان کے ساتھ بہت قریبی دوستانہ مراسم ہیں۔ کن کے ساتھ؟ بھائی فواد چودھری صاحب کے ساتھ۔ انہی کے زمانے میں تو اب بین ہوئے تھے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ہوتا رہتا ہے، یعنی پرائی پرانو چاقو ماردا اور کو تو نہیں ماردا۔ بہرحال تمہیں پتہ ہے کہ شریکہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، تو وہ شریک بھی ہوتا ہے، گھر سے گھر بھی ملتا ہے، اور دشمن بھی وہی یعنی شریکہ، اور وہ پشتو میں ہوتا ہے غالباً تربور، وہ یعنی قسم کو بھی کہتے ہیں اور دشمن کو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات، لیکن بہرحال میں یعنی معذرت چاہتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں میں پکڑ پن کی طرف مائل ہو گیا۔ میں اس مشترکہ اعلامیہ کے ایک ایک نقطے سے اتفاق کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ کا کون نمائندہ تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا کون تھا، اور وہ تحریک انصاف جس کے چاہنے والے ہر منگل کے دن چاہے 8 ہوں یا 8,000 ہوں یا 8 لاکھ ہوں، اڈیالہ روڈ جو جیل کی طرف سڑک جاتی ہے وہاں دھرنا دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کون سا نہیں، ان کا نمائندہ نہیں تھا اس پہ۔ پھر یہ قومی کانفرنس کیسے ہوگی؟ انہوں نے تجویز کیا نا، پھر جو نہیں آئے انہوں نے کہا کہ اجلاس نے تجویز کیا ہے کہ صدر آصف زرداری، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور شہباز شریف حکومت کی طرف سے مذاکرات کریں۔ حکومتی کمیٹی کے اعلان کے بعد نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جیل جائے گی اور قید اپوزیشن سینئر قیادت یہ جائیں گے، پھر یہ جائیں گے۔
تو پہل پھر اب کس نے کرنی ہے؟ پہلے پہل کرنی ہے حکومت وقت نے۔ حکومت وقت نے، وہ صدر زرداری اور نواز شریف مل کر کریں۔ اور شہباز شریف صاحب شہباز شریف جو آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے وہ اعتراض کو دور کر دیا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے کمیٹی بنائیں، ہم جائیں گے عمران خان سے ملیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اب آپ کمیٹی بنائیں۔ ان کے پاس عمران خان صاحب کی بے رضامندی ہے؟ نہیں، وہ تو ایک نیک دلی سے یہ کوشش کرنا چاہتا ہے۔ نیک دل تو ہیں، میں ان کی نیک دلی اور نیک نیتی پر میرے آپ کو اس بھائی کاوش سے اعتراض کیا ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کو سنجیدہ لینے سے کیوں قاصر ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا؟ اگے کہ اور بھی گل کو چاہیے دیجیے تو بات ختم کرو۔ نہیں، مذاکرات والے معاملے کو آپ سنجیدہ نہیں لے رہے، لیکن وہ اس ملک کا سب سے طاقتور ترین تاریخ کا یار طاقتور آپ ترین یہ وزیر جو اعظم، اٹ ہیز بین کیریڈ ٹو فار، جو جس کا اپنا، جب وہ خود کہہ رہا ہے میں ہائیبریڈ نظام کا ہوں تو میں انہوں نے نہیں طاقت، وہ خود کہتے ہیں، ان کا وزیر دفاع سب سے وزیر سینئر دفاع ترین، کہتے ہیں۔ اور کیا کبھی انہوں نے ڈینائی کیا؟ انہوں نے ان کو نکال دیا، انہوں نے کہا کہ تم کس حیثیت میں ہائیبریڈ کہہ رہے ہو، میں طاقتور ترین۔ وہ بیچارہ خود نہیں کہہ رہے، وہ بیچارے یعنی کہ اپنی لمٹس کا احساس کرتے ہیں۔ تاڑے ورگے بندے ہی تھے، لوگوں کو خراب کرتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال کر کے سر آپ تو طاقتور ترین ہیں، آپ طاقتور ترین ہیں، قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ قدم بندہ بیچارہ دے مگروں 12 اکتوبر 1999 ہو جاتا، خدا کا واسطہ ہے۔ دیکھیں، لیٹس دیکھو، میں یا مذاق تو میں نہیں اس کرتا، ایک پروگرام شخص کو، نے 26ویں آئینی ترمیم کی، ایک پروگرام بارہا کو، مخالفت کے باوجود اس نے 27ویں آئینی ترمیم کر دی، مہینوں میں، چند ہفتوں میں کر دی۔ آپ اگر ان کو کہیں کل کو کہ اس جو آئین ہے اس کو پورے کو بدل کے صدارتی کر دیں، وہ اس پہ بھی راضی ہو جائے۔ وہ دل، دیکھو ان کا دل ہے بہت نرم، وہ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ سیاست کا مطلب ہی یہ ہے مستقل لچک دکھائے جانا، اللہ بھلا کرے۔ یعنی لچک دکھانا نہیں، مستقل لچک دکھایا جانا۔ چلیں، اور اب اس میں وہ مطلب آپ یہ دیکھیں، آپ کامیاب انڈورس ہیں، کر رہے ہیں میری گفتگو، آپ اور کہہ رہے ہیں وہ کہ کامیاب ہیں۔ نہیں، اب انہوں نے، اگر میرے نقطہ نظر سے سوچو، دیکھو وہ میری دانش میں کچھ مہینوں کے وقفوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شہباز شریف صاحب اپریل 2022 سے اس ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ ہاں، وہ پچھلا دور بھی ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ نہیں یہ بڑی بات ہے، اور دور دور تک کو نظر نہیں آ رہا۔ اور حتیٰ کہ آج تو انصار عباسی صاحب نے اپنے ہی ساتھی سہیل وڑیچ، میرے دوست، میرے پیارے، نے کہا تھا کہ شاید کسی ونڈر بوائے کی تلاش ہے۔ میں نے کہا میری بہت اعلیٰ لوگوں سے بات ہوئی ہے، ایسی میں نے کوئی کہا تلاش ایسا کوئی ونڈر بوائے نہیں، نہیں ہے۔ ہاں ہاں کیونکہ ایک تو ویسے ہی بوائے چاہیے ہی نہیں ہوتے، ہاں آپ کو تھوڑے سے وہ چاہیے ہوتے نا، تھوڑے سے، ہاں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسی تلاش نہیں ہے۔ تو وہ یعنی کہ قائم دائم ہے، اور ماشاءاللہ مقصد یہ کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں صرف نہیں، میں ایک بات، آپ دیکھنا شہباز شریف کی اچھا، اب تعریف انہوں نے میں کیا کہا؟ آپ نے بھرپور قصیدے پڑھ دیے، ماشاءاللہ آپ نے اپنے انداز میں پڑھے۔ یاد رکھیے گا، ارے وزیر اعظم صاحب کے لیے مانیٹرنگ کرنے والوں، خدا کے لیے نہ لکھ لینا پڑے۔ جی جی نصرت جاوید وزیر اعظم صاحب، آپ نے کہا شہباز شریف صاحب اگر چاہیں کہ صدارتی نظام کی یا پورا آئین بدلنا چاہیں تو وہ بدل سکتے ہیں۔ نہیں، اگر ہائیبریڈ نظام کا تقاضا ہو، ارے بابا، اگر ہائیبریڈ نظام کا تقاضا ہو تو بدل تو سکتے ہیں۔ وہ نبھانے کے لیے ان کی ذاتی خواہش نہیں میں کہہ رہا، میں تقاضا ہے ہائیبریڈ نظام کہہ رہا۔ چلیں، اب وزیر اعظم شہباز، چلیں ٹھیک ہے، ڈالا کرو، میں یعنی مجھے الفاظ نہ ہو سکھایا سکتا کرو۔ ہے کہ جو میں اب بات کر رہا ہوں وہ بھی ان کو کہیں، کیونکہ وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں بار بار، وہ کہیں نہ کہیں ہائیبریڈ نظام سے آ رہی ہوتی ہے نا۔ انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں کہا تھا کہ بات چیت ہونی چاہیے، ہم تیار ہیں، کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ انہوں نے پھر آج حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ بالکل یہ پڑھ چکے ہیں آپ؟ نہیں دے دیا نا۔ دوسری جانب طارق فضل چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے اتحادی مذاکرات کے حق میں ہیں۔ جی جی، پارلیمانی کمیٹی جو یاد صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی میں بنائی تھی وہ بھی انٹیکٹ ہے۔ تو یہ جو ساری گفتگو چل رہی ہے، فواد چوہدری صاحب کو تو آپ نے ویلیو نہیں کیا کہ وہ کوئی بڑا چہرہ لانے میں ناکام رہے، حالانکہ انہوں نے انویٹیشن سبھی کو دیا تھا اور آیا نہیں کوئی مصروفیت کی وجہ سے۔ یہ ایک اور بات ہے، اس کو تو آپ ویٹیج دیں گے نا، جو وزیر اعظم بار بار کہے چلے جا رہے ہیں کہ مذاکرات ہم کرنے کو تیار ہیں، کہ پارلیمانی کمیٹی انٹیکٹ ہے، اور گرین سگنل دے دیا گیا۔ حکومتی ذرائع کا، اب یہ خبر تمہیں نے ہاں ہاں ریفر کی، ہاں 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 میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے سر کہ خدا کے لیے
اپنے مطلب کی چیزیں نہ پڑھا کرو. آتے جاؤ نماز کے پاس میں والے نے نہ پوری پڑھا پڑھی ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کرو. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے ہاں تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں سے ہی مذاکرات ہوں. ہاں تو صحیح ہے، صحیح ہے. منتخب نمائندے کس کے؟ تحریک انصاف کے. عہدے چو کتنے گئی؟ اختیار کس کو دیا ہوا ہے مذاکرات کا؟ محمود اجگری صاحب منتخب ہیں. وہ نہیں، وہ تحریک راجہ انصاف ناصر ہے. عباس صاحب منتخب ہیں. وہ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ تحریک نہیں حکومت کا تم جس کو ایک پیش قدمی کے طور پر کر رہے ہو وہ کہہ رہے ہیں حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں سے ہی مذاکرات ہوں گے. محمود خان اچکزئی صاحب نو ڈاؤٹ منتخب نمائندے ہیں، نو ڈاؤٹ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سینٹ کے منتخب رکن ہیں، لیکن وہ دونوں حضرات تحریک انصاف کے منتخب رکن. جو پچھلے اسپیکر تھے، کیا نام ہے ان کا، عمران خان کے ٹائم میں اسپیکر قومی اسمبلی تھے، اسد قیصر صاحب تو تحریک انصاف کے ہیں نا. جی جی، تو ان سے بات کر لیں گے، وہ تیار ہیں. وہ تیار ہیں، یعنی بیرسٹر گوہر صاحب سے بات کرنے کے. نہیں، بیرسٹر گوہر بھی اور باقی لوگ بھی، اور اگر تحریک انصاف انہوں نے پھر وہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اسپیکر آفس ذرائع کے مطابق سردار ایاز صادق نے ابھی تک پارلیمانی کمیٹی برقرار رکھی ہوئی ہے. اپوزیشن رضامند ہوئی تو فوری طور پر اسپیکر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا لیں گے. اس کے حوالے سے پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر کی پیشکش کے باوجود ابھی تک اپوزیشن نے ان سے رابطہ نہیں کیا ہے. ان شارٹ مذاکرات نہ ہونے کا دوش جو ہے وہ حکومت جو ہے گرین سگنل دینے کے باوجود بقول تمہارے اس کی ذمہ داری وہ تحریک انصاف پہ ڈال رہی ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم محمود اجگری سے بات نہیں کریں گے. اگر آپ میری بات کا برا نہ مانیں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم سیاست کے بارے میں پکڑ پن کریں اور یاوہ گوئی اور اپنا وقت ضائع کریں؟ آپ کے پاس کوئی ابھی نیا پوائنٹ نہیں ہے، اور سیاسی استحکام چاہیے ہوگا تبھی باقی استحکام آئیں گے. سیاسی استحکام کدی بھی نہیں آنا ہوتا، کتنے بھی نہیں آنا ہوتا. امریکہ میں سیاسی استحکام ہے. ٹرمپ بڑا خوش ہے سر. تو وہ ٹرمپ ہے نا. تو ڈیموکریٹ پارٹی والے کو پوچھو کیا حال ہے. اچھا، بھارت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ راہل گاندھی بہت خوش ہے، وہاں کے حالات سے. ممتا بینرجی جب پارلیمانی نظام، ہاں ایک براڈر رولز آف دا گیم ہوتے. نہیں، میرے پاس ٹائم کم ہے، آپ بتائیں کہ اس کے علاوہ سیاست کے علاوہ کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ بہت بڑا مسئلہ، سیاست سے بڑا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے لیے یہ شرم کا مقام ہے. ہم لوگ جو اپنے آپ کو رائے عامہ اور فلانے 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 اس کے فن خواں ترم خواں بنے بیٹھے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، اور میں نے جان بوجھ کر اپنے سینے پر پتھر رکھ کر میں انتظار کرتا رہا یار کہ کوئی شخص، کوئی میرا ساتھی اینکر مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا، مجھ سے زیادہ ریٹنگز لینے والا اس موضوع کو زیر بحث لائے. سر کس موضوع کو بتا رہا ہوں آپ. ہاں، سیاست کو حکومت پاکستان، اور میں جس بات کا ذکر کر رہا ہوں اس کا تعلق پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے ہے، تمہاری زندگی سے ہے، میری زندگی سے ہے. یہ ہمارے پیچھے کیمروں کے جو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں ان کی زندگیوں سے. جناب، جمعرات کے دن جو گزری ہے، پاکستان میں ایک منسٹری ہوتی ہے جس کی وہ وزارت منصوبہ بندی کہتے ہیں، پلاننگ، احسن اقبال صاحب والی. احسن اقبال صاحب اس کے وزیر ہیں. انہی کے انڈر ایک اور ڈویژن ہے جس کو کہتے ہیں اعداد و شمار جمع کرنا، بیورو آف اسٹیٹسٹک. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو شماریات اکٹھی کرتا ہے وہ 6 سال سے ایک سروے ہی نہیں کرتا تھا جو حکومتیں عموماً کیا کرتی.
ٹھیک ہے. اس سروے کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو عام گھرانہ ہے یا گھرانے ہیں، ہاں اوسط جو گھرانے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی آمدنی کیا ہے اور ان کا خرچہ کیا ہے. اس کو موٹی انگریزی زبان میں کہتے ہیں ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے. ٹھیک ہے. لیکن سادہ ترین زبان میں یہ ہے، ہم نے اللہ کے فضل سے 6 سال سے یہ سروے کروایا ہی نہیں تھا. اس کے بعد آئی ایم ایف جس کے پاس ہم جاتے ہیں نا، ہاں کشکول توڑنے کو دل تو بہت کرتا ہے لیکن چلے جاتے ہیں. ہاں؟ خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے بجائے آئی ایم ایف جانے کے، لیکن چلے جاتے ہیں. اس نے کہا کہ بلوانی اور سروے کتنے، وہ لے کے آؤ. اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا، جبکہ میں تمہیں بتایا تھا کتنا خرچہ آیا اس سروے پہ، ہاں کہ جی پاکستان میں کرپشن کے اوپر سروے کریں. ہاں؟ ہم نے اور میں نے کہا کہ یار ہم نے نہیں، انہوں نے حکم، وہ بھی ان کے حکم پر ہوا، اور ہم نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو کہا ہم نے نہیں کہ کہا. آپ ہمیں ایکسپرٹس دیں. نہیں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کریں. ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، آپ ہمیں بتائیں، تاکہ ایک کہ ایک بالکل تھرڈ پارٹی ٹائپ آڈٹ ہو جائے نا. یہ نہ ہو کہ ہم کرویں تو کہیں لکاستا تسی. یہ کیا گیا. خدا کی قسم سے دل دہلا دینے والے انکشافات ہیں کیا اس ہے آپ سروے کے میں پاس؟ کیا ہے؟ جو حکومت پاکستان نے جاری کیے ہیں. یہ کسی اپوزیشن کی 2021 جماعت نے میں نا نہیں وہ تو دیے. ملک دیوالیہ ہو رہا تھا نا. ٹھیک ہے نا. اور نہیں ہو پیارے بھائی، اس میں جو ہے سپٹمبر 2024 سے جون 2025 اچھا ریسنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. کہ ان میں کیا گزری ملک کے لوگوں پہ. ان میں مختصر ترین بتا دوں، اوسط جو ایوریج پاکستانی ہے نا، اگر وہ 3 روپے کمائے نا آج اس نے، تو اس میں سے 2 روپے کھانے اور گھر چلانے کے دوسرے اخراجات پر خرچ. یعنی کتنی خوفناک بات یہ ہے کہ آپ اپنی آمدنی کا دن رات لگا کے، خون پسینہ بہا کے، سینہ جلا کے، میری صورت میں بلڈ پریشر کروا کے، دل کے دورے کو روزانہ دعوت دیتے ہوئے آپ جو کما رہے ہیں، آپ اس کا 63% آسانی سے اگر 100 روپیہ کماتے ہیں تو 63 روپے. تو بھئی 63 روپے آپ پہلے اس سے خوراک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، گیس کا بل ادا کرتے ہیں. ہاؤس ہولڈ کے خرچے سارے 63%. کتنے؟ 63%. اور یہ تو مہنگا ترین ملک ہوا پھر پاکستان ان ادر ورڈ. جی بھائی جان. دوسری بات اس کی وجہ سے کیا ہے کہ تعلیم پر، یعنی جو پیسے بچوں کی تعلیم پر خرچ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہا ہے. وہ پہلے 3.4 تھے، اب 2.5. 2.5 ڈھائی پہ آ گئے، کم ہو گیا. اس کے بعد کبھی کبھی بچوں کو چڑھا کے 40,000 کرنا. میں نے کہیں پڑھا تھا شاید ہماری نا، وہ کہتے ہیں کہ ان سالوں میں انکم بہت بڑھی ہے. انکم، یہ وہ میں نے کہیں پڑھا تھا. اس کے لیے ساتھ آپ اگلا لفظ بھی، میں یہی تمہارے ساتھ میں قسم خدائی کبھی دل کرتا ہے میں جوتا اٹھاؤں. اور میں تو اچھی اچھی باتیں پڑھتا ہوں. نومنل ساتھ میں لفظ لکھا ہوا ہے، نومنل. Nominal. مطلب کہنے کو تمہاری تنخواہ تھی 700 روپے، ہاں وہ بڑھ گئی 1000 وہ روپے. ہو گئی 1000 روپے. ہاں بڑی نا، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ میں نے پڑھا ہے. وہ 300 روپے بدے. ہاں لیکن آج سے ایگزیکٹ 3 مہینے پہلے 20 کلو آٹے کا تھیلا تھا 1500 روپے، اب ہے 26,780 روپے، اور 3000 تک پہنچ رہے، اور مزید بڑھنے کی امید ہے. ہاں 3000 کے آس پاس ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات. تو آپ کا یہ گئے. اس کے بعد آپ کے ہاں جو زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کی آمدنی کا اب ذریعہ پتہ ہے کیا ہے؟ مقامی دھندا نہیں ہے، کہ ان کے گھر سے کوئی شخص بیرون ملک گیا ہوا ہے ریمیٹنسز. اور وہ آپ کو پیسے بھیج رہا ہے
اور ان برسوں میں وہ جو پیسے باہر سے آتے ہیں وہ ڈبل ہو گئے. جو پاکستانی اپنے گھر پر چھوڑ کر باہر گیا ہوا ہے، جس کو ہم جو ہے وہ جناب علی اس نے پیسے وہ جو بھیج رہا ہے وہ ڈبل ہو گئے. یہ تو اچھی بات ہے ویسے. اٹس گڈ. یہ کہیں کسی بہت بڑے بندے نے کہا تھا کہ اگر پیسے ڈبل ہوئے ہیں تو بھائی آپ کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، ریمیٹنسز آ رہی ہیں. آپ کی اکانومی نہیں بہتر ہو رہی، آپ کی اکانومی اس صورت میں بہتر ہو رہی ہوتی کہ اس میں آپ کو یہ بتایا جاتا کہ آپ کے ملک میں اتنے نئے نوکریاں نکلی ہیں، اتنے نئے کارخانے لگے ہیں. آپ کا یہ ہاؤس ہولڈ سروے یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ یعنی پاکستان سے لوگ باہر جانے کو مچر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر نوکریاں نہیں ہمارے ہیں. بڑے کہتے ہیں، دیکھو آپ نے ایک بات نکال دی، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے ملکوں کے نوجوان جو ہے باہر جاتے ہیں، اور یہ کسی ملک کی سٹیبل اکانومی اور سٹیبل سوسائٹی کی نشانی ہے کہ لوگ باہر جا رہے ہیں. باہر اسی صورت جائیں گے نا. اب تو وہاں پہ باہر جو ہے اب کدالوں والا زمانہ تو رہا نہیں. ہاں، اب تو اب تو اے آئی کا دور آ گیا. بابا اے آئی کے دور میں بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ جائیں گے نا جو ٹیکنیکل. ہاں، اگر تعلیم پر ایک گھرانہ جو ہے وہ پیسے کم کرتا چلا اور جائے، خرچہ دوسرا بڑھ رہا ہے اس کا، دوسرا خرچہ بڑھتا جا کم رہا ہو جائے گا. ہے، تو اس کا جو بچہ جو باہر جائے گا، ٹھیک ہے نا. اب میرے پاس ایک اچھی خبر ہے، ویسے آپ وہ اس کو مکمل کرنا ہے. اچھی خبر ہے. بسم اللہ. نہیں، آپ پہلے اچھی خبر بتائیں. میں تو چونکہ پچھلی سردیوں میں نہیں ناظرین، میں ناظرین میں فیکٹ سے بات نہ کروں. آپ آپ میرا بالکل ان کو جو جیسے ان کو وہ ٹویٹ پہ کرتے نیچے میرا بھی لکھ دیجیے گا اگر میں غلط کر رہا ہوں. پچھلی سردیوں میں مجھے یاد ہے اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم آئے روز رونا روتے تھے جی گیس کی قیمت بڑھ گئی، اتنے % بڑھ گئی. شہباز رانا نے یہ لکھ دیا، مہتاب حیدر نے یہ لکھ دیا. مجھے یاد ہے نا یہ. اس دفعہ گیس کی قیمتیں نہیں بڑھیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے میں نے آج پڑھا یا کل پڑھا تھا، آج ہی پڑھا شاید، علی پرویز ملک صاحب جو پیٹرولیم منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے مبارک ہو قوم کو کہ ہم اس مرتبہ گیس کی قیمت نہیں بڑھائیں گے. تو یہاں بھی تو آپ کو گورنمنٹ الحمدللہ زندہ باد. انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا ہے کہ آئندہ 6 ماہ تک گیس کی قیمت نہیں بڑھائی جائے. تو یہ قابل تعریف ہے حکومت کا کام. زندہ باد. لیکن ساتھ ہی یہ آج کا ڈان اخبار ہے. ہیلو، یہ کیا لکھتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ حکومت سنجیدگی سے سوچ رہی ہے ہاں، کہ گیس سیکٹر کی مدد کے لیے یہ جو لیوی نہیں ہوتی پیٹرول چڑھا دون دو ایسے کو ٹیکس لاتا جائے، یعنی گیس کی قیمت نہ بڑھاؤ، پیٹرول کی قیمت بڑھا دو کہ جی وہ چونکہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے تو ماحولیاتی ویسے درخت کٹی جاؤ. ہاں وہ تو سارا اسلام آباد گنجا کرتا ہے نا. اچھا، اس سے ماحولیات کو کوئی خطرہ نہیں. آپ کو آپ جب ماحولیات کو خطرہ صرف اس وقت ہے جب آپ کوئی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا، موٹر سائیکل میں جو آدمی پیٹرول ڈلوائے گا ہر ایک سے، اچھا ہر ایک سے وہ کہہ رہے ہیں ارے بابا باقاعدہ وہ یہ اس لیے کہ گیس کا جو خرچہ ہے کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 5 روپے لگا دیے جائیں اگر لیوی 5 روپے اور بتا دو. اب یہ کہ پوری دنیا میں میرے پیارے رہنما عالمی دنیا کے جو بڑے اچھے اقدامات اٹھا رہے ہیں اللہ انہیں اور زندگی دے، اور وہ ایسا کریں کہ امریکہ کے تا حیات بادشاہ ہو جائے. اگر تیل 2 روپے لیٹر بھی بکنا شروع ہو تو ہمارے ہاں 102 ہوئے گا، 102 ہوئے گا. سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ درختوں کی جو بات کی، خوشخبری بتانی تھی، درختوں کی یہ بات کی، آپ 0 پوائنٹ سے آپ کی خوشخبری کا یہ اب اور مطلب ایک اب اگر 0 پوائنٹ سے فیض آباد جا رہے ہو نا، چلو ایک بریک لے لیتے ہیں. میں آتا ہوں یہیں سے شروع کر، مائک پہ ڈسٹارٹ ہو رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. صاحب مذاکرات جیسے سنجیدہ نوعیت کے موضوع کو آپ نے پھکڑ پن میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن اگلا ٹاپک بھی، اگلا جو یہ سیگمنٹ ہے اس میں بھی ایگریمنٹ اور مذاکرات کا حوالہ دے کر مذاکرات کی بات چیت کی نیگوسیشن کی کتنی اہمیت ہے. آپ کے دوست زلمے خلیل زاد صاحب کا ٹویٹ اس کی بھرپور عکاسی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اس کے جواب میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، پھر وہ ظفیر اللہ مجاہد نے بھی اس کا جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ دونوں ملک دوحہ طرز کا ایک ایگریمنٹ کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ انہوں نے تجویز نہیں دی، انہوں نے کہا میری طالبان لیڈرشپ سے بات ہوئی. اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میری بات ہو چکی ہے، وہ راضی ہیں، بال اب پاکستان کے کورٹ میں.
سب سے پہلے مجھے آپ یہ بات بتائیں، میرا 2 شوز ہونے کی ہونا 2 نمبر آدمی ہے، یہ زلمے خلیل زاد جو ہیں ہاں یہ کس کو ریپرزینٹ کر امریکہ کو سر، کیسے یہ ان کے صاحب کا وہ ہے نا کیا ایلچی، سابقہ ہاں سرونگ تو نہیں سرونگ نہیں ہے. بھی جب دوبارہ برسر اقتدار آئے ہیں ٹرمپ تو کیا انہوں نے ان کو وہ بحال کیا ہے کہ یہ میرا اسپیشل انوائے ہے فار افغانستان؟ نو. تو یہ تو کون میں خام خواہ کون ہوتا ہے یہ از اے جاب سیکر، نوکری ڈھونڈ رہا ہے بیچارہ، کہتا ہے میری طالبان سے بات ہوئی ہے. یہ کہا اس نے. ہاں ہاں اب اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بات ہو گئی ہے، اب آپ ایک اور معاہدہ کریں، اس معاہدے میں دونوں ملک یہ وعدہ کریں یعنی کہ آپ اپنی سرزمین جو ہے مطلب پاکستان، اس میں چھپی ہوئی دیکھو مہارت، کمال اس کا، مکاری کی انتہا دیکھو کہ پاکستان یہ تسلیم کرے کہ میں ISIS کو بنا دیتا ہوں، اس میں سمجھ چکا ہوں. ہاں تبھی ہوگا نا کہ اگریمنٹ. ابھی ہم داعش وغیرہ ہمارے ہاں ہوتی ہے، آپ کے ہاں TTP وغیرہ ہوتے ہیں، آپ ان کو بنا دینا چھوڑ دیں، ہم ان کو نہیں. اور اس کو وہ جو کل چین اور پاکستان نے کیا تھا، یہ اصل میں اس کو سبورٹ کرنے کی کوشش کہ دیکھو چین اور پاکستان نے جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ مل کے کوئی معاہدہ کرے، چین اور پاکستان مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ایسے اقدامات اٹھائے، کل ہم نے یار اس پہ پورا ہاں پورا segment سیگمنٹ کیا تھا کہ ان کی زمین سرزمین ایسے اقدامات اٹھائے کہ ان کی سرزمین کسی بھی دہشت گرد گروپ کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اور چین دونوں مل کر اس بات پر متفق ہیں کہ افغانستان کی سرزمین دیگر ممالک میں در اندازی کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ کہنے کے بعد وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان ان تمام ایسی تنظیموں کے خلاف اقدامات اٹھائے اور اس انداز میں اٹھائے کہ وہ نظر آئیں، اور نہ صرف یہ کہ نظر آئیں بلکہ ویریفائیبل بھی ہو. مثلا اگر پاکستان چاہے تو وہاں جا کے دیکھ سکتا ہے کہ بھی اس نے جن لوگوں کی نشاندہی کی تھی یا جن ٹھکانوں کا ذکر کیا تھا کیا وہاں ٹارگٹ وہ کیا کیا گیا وہ کہ مسمار کر اور دیے ان کی گئے ڈیڈ باڈیز بھی دکھائے یا کوئی بھی اس طرح کی صورت. سملرلی کیونکہ آپ چین کے بھی وہ ہاں ٹھیک ہو گئی بات. اب افغانستان کا اپنا جو ہے کل جو ہم نے ذکر کیا تھا، ان کے اپنا ٹیلی ویژن، ان کے اپنے جو ہے میڈیا ہاؤسز، وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہاں کا جو صوبہ تخار ہے وہاں پر وہ جو سونے کی تلاش میں چینی کے لیے کمپنی جو کے لوگ ٹھیکہ کام دیا کر گیا رہے تھا تھے. چینی کمپنی، وہ اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں اور کچھ لوگ اغوا کیے گئے جو ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے. ٹھیک ہو گئی. تو چین اور پاکستان تو ہمسایہ ملک، ٹھیک ہو گئی. وہ کہتا ہے کہ یہ معاہدہ کریں کہ پاکستان افغانستان میں مداخلت نہیں کرنے کی کسی گروہ کو اجازت دے گا. اشارہ وہی تمہارے بقول داعش کی طرف. ہم کہیں کہ وہ نہیں، اور پھر کو تیسرا ملک جو ہے وہ نگرانی ہاں کرے. یہ بھی انہوں نے کہا ہے. اب وہ تیسرا ملک ظاہر ہے وہ چین تو نہیں کہہ رہا ہوگا، زلمے خلیل زاد ہاں وہ کہہ رہا ہوگا کہ جی پھر مجھے ایک پھر میں ایک یہاں پہ ایک یعنی کہ بگرام ایئرپورٹ پہ ایک دفتر میرا بنا دیں، ساتھ میں مجھے وہ سرویلنس کے. یہ نوکری ڈھونڈ رہا ہے، ایسے وقت ضائع کر رہا ہے، اور تم اس کو ایک باقاعدہ سیگمنٹ بنانے کے چکر میں میں پاکستان افغانستان کے درمیان چیزیں سیٹل ہونے کے لیے بات چیت سے ہی معاملات حل ہوں گے نا. قطر میں ہوئے، دوحہ میں ہوئے، ہو گئے ہیں. کچھ عرصے لگتا نہیں، ہو گئے اپیرنٹلی ہیں. فیل تو ہو رہا ہے کہ ہوئے ہیں تبھی کچھ چیزیں نہیں، settle ہو گئے ہیں. کیسے ہوئے ہیں؟ اگر معاملات طے ہو گئے ہوتے تو کل DGISPR کو اتنی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت تھی نہیں. وہ تو کہتے کہ جی خدا کا شکر ہے، ٹھیک ہے ابھی تک چیزیں ہمارے اطمینان کے مطابق نہیں ہوئی، لیکن
कुछ प्रोग्रेस हुई है। उनसे जब सवाल हुआ कि जी मुज़ाकरात के अगर हो तो करेंगे, तो उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात के लिए तैयार हो, तो ज़ाहिर है मुज़ाकरात, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई उन्होंने आपको अच्छी की खबर तो नहीं सुनाई ना, आप तो मौजूद थे वहां हाँ पे। हाँ, या कहीं और गए हुए थे और आके मुझे तुमने बेवकूफ बना वही दिया। वही वही तुम टीवी पे नजर आए थे किसी को? एक आध बंदे को आया था, मैं आखिरी लाइन में बैठा था। मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने हाथ उठा के नहीं कहा कि मुझे सवाल चाहिए। हाँ, नहीं, अच्छा, तो क्या अब मैं ऑब्जर्वर के तौर पे तुम था। वहां मौजूद थे? हाँ 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 तो तुम्हारी मौजूदगी में हाँ। क्या DGISPR ने ये तासुर दिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी और जो बुरे हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाने, देयर इज डेडलॉक। बल्कि यहाँ तक कहा गया, पख्तूनख्वा के सहाफी ने पूछा बॉर्डर बंद होने की वजह से माशी नुकसान हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने कहा सो व्हाट, जान से तो ज्यादा प्यारा नहीं है ना नेशनल इंटेग्रिटी से, पर उन्होंने कहा कि जान है तो जान है, हो गई पहले सिक्योरिटी बना लो, माशी मामला तो इससे क्या हुआ कि मकसद ये कि वो बुनियादी तौर पर ब्लेम पासिंग कर रहा है और तीसरे मुल्क का जिक्र करते हुए ट्रम्प को कह रहा है हम भी तो पड़े हैं राहों में। और भाई सीधी सादी बात है, अगर अमेरिका अपने पछवाड़े में, वो उसके बाद हम यानी तीसरे सेगमेंट में जिक्र करेंगे, एक ताज़ा डेवलपमेंट हुई है। हाँ। अफगानिस्तान जो है वो चीन का हमसाया है, पाकिस्तान का हमसाया है, ताजिकिस्तान का हमसाया है। हाँ। तो हम तीनों मुल्कों का और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का तो सबसे ज़्यादा हक़ बनता है कि हम ये कहें कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, मेरी बात समझिए, सही कह रहे हैं, सही ये है। अलग बात है कि अब जो हो रहा है उसके बारे में मुझ जैसे दीवाने 1980 की दहाई से लिख लिख कर हमारे कलम जो है, हाथ हमारे कलम हुए, हा? वो जो क्या था वो शेर बारह इस वक्त निकल गया कि जनाब ये क्या कर रहे हैं। एक दिन को भी लेकिन हमें कहा जाता था बड़े धड़ल्ले से कि जी बात तो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन रही है, अब माशाल्लाह अंसार मदीना है। हम सब कुछ करें, ज़ल्मे खलीलजाद को संजीदा ना लें। वो नौकरी ढूंढ रहा है ना यार। मैंने चलो। तो आपसे सिर्फ एक सवाल किया है, ठीक है, मैंने कहा है कि इस वक्त ज़ल्मे खलीलजाद का की क्या पोजीशन है? कोई पोजीशन नहीं, ना ही अमेरिका और ट्रम्प एस्टेब्लिशमेंट में उनका कोई लेना देना है किसी भी तरह। नहीं कोई है, बताओ ना नहीं, कि नहीं। फलां तारीख को ट्रम्प बट ने ऐलान तालिबान किया उनको होस्ट ये तो ले कर रहे हैं ना सर, तालिबान उनको होस्ट कर रहे हैं। भाई उन्हें एक बंदा मुयस्सर है जो अमेरिका की कुछ कंपनियों, अमेरिका में भी कंपनियां तो है ना, हाँ। उन्हें कहीं ना कहीं पैसे लगाने होते हैं। ठीक है, अगर माइनिंग पाइनिंग होती है, फर्ज करो अगर चीनियों को भगा दिया जाए तो एक ऑप्शन अमेरिकन होने चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। तो वो अगर उनका नुमाइंदा हो जाए, उनके लिए कमीशन एजेंट के तौर पर काम करे, तो उसके लिए क्या फर्क पड़ता चलो है? जी, ज़ल्मे खलीलजाद कमीशन एजेंट से ज्यादा औकात नहीं रही उनकी। एक ब्रेक। वेलकम बैक। नो सब, वेनेजुएला के सदर को उठा लिया, जेल में पेश भी कर दिया गया, लेकिन मामला यहाँ तक थमा नहीं। धमकियों का सिलसिला ट्रंप की जानिब से जारी है ग्रीनलैंड तक और बाकी तमाम मुल्कों को जो आसपास जो टारगेट पर हैं। लेकिन जो अब सोशल ग्रीनलैंड कितने यार, सोशल लैटिन अमेरिका कहाँ, बचपन में जोग्राफिया पढ़ा था। अरे भाई थ्रेट तो कर रहे हैं ना, इंजीनियर भी हो माशाल्लाह। ग्रीनलैंड कहाँ? वो कह तो रहा है ना कि मैं ग्रीनलैंड फौज भी भेजनी पड़े तो मैं ले लूंगा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मामला आगे बढ़ चुका है, इससे भी सोशल मीडिया पर इस वक्त कोहराम बर्पा हो चुका है कि रशियन एक जहाज था, बहरी जहाज, सोशल मीडिया पे सारी खबरें चल रही हैं, हाँ। उस पर अमेरिकी फौजी गए और उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया। ये इस तरह नहीं है। अरे ठीक है, वो सोशल मीडिया पे जाहिर है कि चीजों में रौनक लगाने के लिए होता है। देयर इज नो डाउट कि जिस जहाज पे अमेरिकन कोस्ट गार्ड घुसे हैं और उसको रोक लिया है, उसके ऊपर रूसी झंडा लहरा रहा। इसका ये मतलब नहीं होता कि ये रूस का जहाज है, एक तेल बरदार जहाज है। सबसे पहले अपनी अक्ल इस्तेमाल करो, ये बताओ कि रूस दुनिया में तेल और गैस पैदा करने वालों में सरे फहरिस्त है। हाँ तकरीबन। वो तो अपना तेल जो है दुनिया में भेजता है,
ٹھیک ہے نا. تو اس کو وہ وینزویلا سے جا کے تیل لانے کی کیا ضرورت؟ وہ جھنڈا کیوں لگا؟ آپ نے کہا جھنڈا تو لگا تھا. میری بات ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آئل ٹینکرز ہوتے ہیں نا، پر تم نے ایک آئل ٹینکر کر لیا اور تمہارا دل کر رہا ہے تم 2 نمبری کو، تم نے نصرت جاوید کو پائیوال بنایا، اس کو بنایا، اس کو بنایا، اس کو بنایا. اب آپ یہ کرتے ہو کنے کنے جانا ہے بلو دنال، تم تیل چاہیے جی میں دینا. آپ کیا کریں گے؟ چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے کوئی اور ڈرامے لگا کے وایا عراق آپ ایران کا تیل ڈال دیں. وہ ایران کا تیل آپ جو ہے وہ چین لے جائیں گے. یہ لے جی، اگر پاکستان تھوڑی سی ہمت کرے تو ہمیں بھی مل جائے گا، لیکن ہمارے چونکہ سڑک وہ ملتی تھی تو وہ عام طور پر ٹرک شرک آ جایا کرتے تھے، ورنہ گدا گاڑی کے پیچھے رکھ کے 2 ڈرم تو کتے بھی نہیں نہ گئے، وہ آ ہی سکتے. ٹھیک ہو گیا. ہوا یہ کہ اپنا یہ ایکشن کرنے سے پہلے ٹرمپ نے وینزویلا کا جو سارا جو تھا نا نیول بلاکیٹ کر دیا، ٹھیک ہے، تاکہ یہاں سے اس کاروائی سے پہلے، صدر اٹھانے سے پہلے، ہاں اس نوعیت کے جو ٹینکرز ہیں وہ چین وغیرہ کے لیے تیل نہ لے جا سکتے، کیونکہ اس قسم کا تیل پھر سستا بھی تو ملتا ہے نا، 2 نمبری جو ہوا کا، یعنی اسمگلنگ. ٹھیک ہے. آفیشیلی اگر رسولی اخلاقی طور پر دیکھو تو نہیں کہ امریکہ تم ماما لگاتے ہو تیل ونزویلا کا، ہاں، وہ جس کو چاہے بیچے، اور جیسے مرضی بیچے. لیکن یہ کہ جی ہمارا پچھواڑا ہے. اور یہ وہی وہ جو کہانی ہم بچپن میں سنتے تھے بھیڑیا والی، کہ وہ اوپر اونچائی پہ تھا تو چھوٹے والے کو پانی کو گندا کر رہے ہو، حالانکہ پانی تو بھیڑیا کی طرف سے نیچے جا رہا تھا، بڑے نہیں بے. وہاں پر روس نے بھی اپنی سب میرین اور جہاز وغیرہ رکھے، وہ اپنے کیونکہ وہ وینزویلا کے ساتھی تھے. اس میں یہ تھا کہ نہیں یار چلو تمہارے یہاں سے اگر کوئی تیل لے کر ٹینکر وغیرہ نکلیں گے تو ہم بھی ان کی حفاظت کر لیا کریں گے، ڈونٹ وری، یا ہم ان کو گائیڈ وائڈ کر دیا کریں گے، راستہ دکھا دیا کریں گے، کیونکہ سمندر میں بھی تو چور راستے نکالے جا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، آ گئی سمجھ. اب یہ والا جو تیل بردار طیارہ ہے، اس نے 1 مہینہ پہلے اپنے آپ کو روس میں رجسٹر کروایا. رشین نہیں ہے یہ. اور یار یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک اس طرح کا 2 نمبری ہو ٹینکر، وہ اپنی رجسٹریشن کروا لے کہ میں نے کراچی میں کرائی، اچھا ٹھیک ہے، اور کہے کہ جی میں تو پاکستان کا رجسٹر. یعنی یہ لائسنس لینے والی بات ہے. گاڑی تم نیو یارک میں چلا رہے ہو، لیکن تمہاری گاڑی کا جو انٹرنیشنل لائسنس ہے وہ بامبے کا ہے. اور کیا، ٹھیک ہے. اچھا یہ ٹینکر اس پہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ رشیا امریکہ کی کوئی ٹینشن نہیں آئے گی اس ٹینکر کی وجہ سے؟ آئے گی تو صحیح تھوڑی سی، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ براڈر لیول پر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے روس اور امریکہ کے. یہ میرا شبہ ہے. میں آئی کین بی انٹائرلی رانگ، یہ سب ایسے دکھاوے کی باتیں ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپس میں ملے ہیں نا، وہ ایک ملاقات ہوئی تھی الاسکا والی، ابھی ہوئی. ہاں. میرا خیال ہے اس کے دوران ان دونوں نے طے یہ کیا ہے کہ یار تم اپنے پچھواڑے میں جو مرضی کرو، میں جو مرضی تم یوکرین میں جو مرضی کرو، ان شارٹ. کیونکہ یہ نیٹو والے جو ہیں یہ میری جان نہیں چھوڑ رہے، تو بچے یعنی کہ تجھے ونزویلا کے تیل کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ضرورت ہے، کیونکہ پوتن صاحب مجھے اپنی لیبارٹریاں چلانی ہیں. میری کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، میری ریفائنریز میں نے وہ چلانی ہے. تو ایسا کرو تم میرے معاملے میں مداخلت نہ کرنا. تو روس اور امریکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آن بورڈ ہیں. وہ یار میں شبے کا اظہار کر رہا ہوں، میرے پاس اب اس کا ثبوت تو نہیں ہے نا یار، لیکن یہ عالمی طاقتیں ایسے ہی کیا کرتی ہیں. سامراج جو ہوتا ہے سامراج کرتا ہی یہ ہے. آخر یہ تھا نا کہ یہ انڈیا یہ پہلے آپس میں لڑتے رہے کہ اس پہ ہمارے یعنی پرتگال قبضہ کرے، ہالینڈ قبضہ کرے یا برطانیہ کرے. فرانس نے بھی تھوڑا سا منہ مارنے کی کوشش کی. سلطان ٹیپو جو ہیں
وہ خطوط وغیرہ بھی لکھتے رہے. رنجیت سنگھ نے بھی کوئی جرنیل بلائے تھے فرانس سے. جی فرانس سے. لیکن بالآخر ان تب نے کہا کہ یار بات سنو میری، بجائے ایک دوسرے سے لڑنے کے ہمیں تو ان لوگوں کے وسائل لینے ہیں نا، تو آپس میں ڈویژن کر لی کہ مطلب انڈونیشیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ، یہ ہالینڈ کا، افریقہ کے بہت سارے ملک، فرانس کے، الجزیرہ یہ فرانس کے، باقی یہ برطانیہ کا، جیسے ہم جیسے ملک. تو یہ بات اس طرح بڑھ رہی ہے اوہ یہ چیزاں وانٹ لو واپس. کہ یہ علاقہ امریکہ کا، یہ روس کا، اور چین اگر ہمت کرے تو اس کا. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ آپس میں لڑنے میں کیا ضرورت ہے؟ تو معاملہ صرف مدورو تک نہیں رکے گا. نہ یہ تو ارے بابا یہ ساری بات کس لیے ہے؟ اس نے سیدھا سادہ کہا ہے کہ ایون ون ڈراپ آف آئل، ٹرمپ یہ کہتا ہے یہ میں فیصلہ کروں گا کہ وینزویلا کے تیل کی قیمت کیا ہوگی، اس کو نکالے گا کون، اس کو نکالے ریفائن کون کرے گا، بیچے اور گا کون؟ ابھی جو ہے موجودہ وہ بھی کہاں جائے گا، اور وہ امریکن کمپنیاں نکالیں گی. پھر اس کے سے جو پیسے ہوں گے اس میں سے کتنے پیسے میں اس کمپنی کو دوں گا، کتنے پیسے میں ریفائنری کو دوں گا، اور کتنے پیسے میں وہ وینزویلا کی حکومت کو دوں گا. ابھی مجھے رجیم چینج کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ اس کو بڑا دکھ ہے، جو نوبل پرائز اس کو ملنا تھا وہ اس کو مل وہ کم وقت مارے یہ ناروے والوں نے دے دیا وہاں کے اپوزیشن لیڈر کو. والوں نے سویڈن والوں سوری انہوں نے اس کو دے دیا. چلیں. اب وہ اس بات پہ ناراض ہے، تو وہ جو ہے اب اللہ ہی خیر کرے. تو لیکن بہت ہی میں دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا تقریباً 300 سال پیچھے جا رہی پیچھے ہی جا رہی ہوئی نا یار. وہی جب کہ یہ ہاں اگر اس طرح کے بڑے ایونٹس ہوئے تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا پر آئے گا. نہیں یہ کہ یہ امریکی خطہ اثر ہے، ہاں یہ چینی خطہ اثر ہے، یہ روسی خطہ اثر ہے. اپنا بہت خیال رکھے گا ناظرین، ہم ایک خود مختار ملک اور ہم اپنے زیر اثر ہیں، اسی لیے معاشی حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں. تو اپنے زیر اثر بھی چیزوں کو اوپن رکھیں تاکہ حالات بہتر ہو سکیں، سیاسی بھی اور معاشی بھی. اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.